مولانا صاحب کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسمبلی سے باہر آ جائے اور باہر آ کر پھر اس وقت جو بھی آپ کو احتجاج کرنا ہے، اپنی کوئی تحریک چلانی ہے، اپوزیشن کرنی ہے، پلان ابھی آپ لوگوں کا ہے کیا اس حکومت کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے. ہم ہر محاذ پر حکومت کا مقابلہ کریں گے، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی. تو ہمارا کسی سے کوئی ذاتی لڑائی تو ہماری ہے نہیں. ہمارا موقف اور تحریک انصاف کا موقف تقریباً ایک ہے اور ایک ساتھ چلنے میں کوئی کباہٹ بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کی آواز ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے باقی رہنے کا. اچھا، ویسے بھی آپ کو اندازہ یہ کس طرح کی حکومت ہے، وہ کاغذ کی ناؤ ہے یہ. تو اس لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے، نرمی کوئی بھی نہیں ہے. ہم کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے، ہم حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم انشاءاللہ اسمبلی کے اندر بھی مل کر اور اسمبلی کے باہر مل کر اس حکومت کا ناطقہ بند کریں گے اور مجبور کریں گے کہ نئے انتخابات ہو جائیں اور صاف اور شفاف انتخابات ہو جائیں اور ایجنسیاں اس سے دور رہیں اور جو عوام فیصلہ کریں وہی لوگ سامنے آئیں. تو اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے. تو مولانا صاحب آپ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ملنے سے اخلاقی جواز کیسے پیدا ہو جائے گا؟ نمبر تو ان کے پاس موجود ہیں، پھر بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، MQM ان کے ساتھ ہے، قانونی طور پر تو پھر بھی ان کے پاس جواز رہے گا نمبر وائز حکومت میں رہنے کا. تو یہ اخلاقی جواز کیوں آپ دونوں جماعتوں کے ایک ہونے سے ان کے پاس پیدا ہو جائے گا؟ پتہ نہیں آپ کہاں رہے تھے، آپ کو بالکل پتہ نہیں. ابھی آپ لندن سے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے انتخابات کیسے ہوئے. کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بندے، آپ کو نہیں پتہ انتخابات کیسے ہوئے. یہ فارم 45 کیا تھا اور 47 کیا تھا، 12 بجے تک کیا تھا، 12 بجے کے بعد کیا تھا. یہ تو آپ اس پر بات کرنا تو فضول ہے. یہ غلط انتخابات تھے، غلط نتائج تھے. 180 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں. انہوں نے ان جیتی ہوئی سیٹوں پر مسلمانوں کو بٹھا دیا اور پیپلز پارٹی اور MQM کو بٹھا دیا. اس طرح ملک نہیں چلے گا آگے. جب عوامی مطمئن نہیں ہوں گے، آپ ان کی رائے کا احترام ہی نہیں کریں گے تو پھر معیشت بھی ڈوبے گی، سیاست بھی ڈوبے گی، ملک میں سوالیہ نظام ہو جائے گا. پہلے ایک بار ہوا ہے نا، جب ہم نے مجیب الرحمان کو نہیں مانا اور اس کے اکثریت کو نہیں مانا تو ملک کو نقصان نہیں ہوا، اور دوبارہ وہ لوگ نقصان دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح وہ بچوں والی باتیں نہ کی جائیں، حقیقت پر آیا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، عوام کو موقع نہیں ملا. نئے انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، سیاست بھی بہتر ہو جائے گی اور امن بھی آ جائے گا اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی جب آپ اہل لوگوں کو اور عوام کے نمائندوں کو حکومت دیں. اچھا، تو مفتی صاحب کیا ابھی جو حکومت ہے اس میں اہل لوگ شامل نہیں ہیں، عوام کے نمائندے یہ نہیں ہیں؟ ماضی میں تو انہی کے ساتھ مل کر آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک چلاتے رہے ہیں، عدم اعتماد کامیابی کے ساتھ آپ لوگوں نے پاس کروائی. تو یہ اب نا اہل ہو گئے یہ لوگ؟ نہیں، آپ کا وہ تعبیر آپ کی ٹھیک نہیں ہے. جب تحریک انصاف ان کی بینیفیشری بنے ہم نے ان کے خلاف بات کی. اچھا، پھر یہ لوگ تو ہمارے صفوں میں تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. جب یہ بینیفیشری بنے اور عوام کی رائے تبدیل کی تو گناہ تو دونوں کو برابر تھا. ہم نے ان کے خلاف بات کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.